اس نے فقیر اللہ کی ہر دلیل کو رد کرتے ہوئے صاف صاف بتا دیا کیسا ممکن نہیں، ہنا اس کی غیرت ہے، اس کی عزت ہے، اس کے بدلے کوئی بھی سودا قبول نہیں۔ فقیر اللہ مایوس ہو کر بجھے قدموں کے ساتھ واپس چلتا ہوا سلجون کی طرف آنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جمشید نے فارسٹ افسر کی پیشکش ہی مسترد نہیں کی بلکہ اس کے بیٹے کی نوکری پر بھی لات مار دی۔ جمدر ان دونوں کی گفتگو کے دوران خاموش بیٹھا رہا۔ فقیر اللہ کے جاتے ہی بول پڑا، یار جمشید بات تو غیرت کی ہے، ساتھ ہی بہت بڑے فائدے کی بھی ہے۔ 3 مہینے تک چھوٹ مل جائے گی تو اندازہ کر لو کتنے فائدے میں ہوں گے، کروڑوں کی لکڑی ٹھکانے لگا دیں گے۔ جمشید بھڑک کر بولا، اے جمدر سوچ سمجھ کر بات کرو، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں ایسی بے غیرتی دکھاؤں گا کہ اپنی ہونے والی بیوی کسی اور کے حوالے کر دوں؟ کبھی نہیں، مجھ سے ایسا گھٹیا کام نہیں ہو سکتا۔ جمدر گہری سانس لے کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی طرح چھپ چھپ کر جان ہتھیلی پر لے کر کام کرتے رہیں گے، ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ پکڑے جائیں گے، اگر پکڑے گئے تو لمبے عرصے کے لیے اندر چلے جائیں گے۔ یار کچھ سوچو، ہنا تمہاری بیوی نہیں ہے، بس بچپن میں ایک دوسرے سے منسوب کر دی گئی، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، 3 مہینوں میں اتنا کماؤ گے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تمہیں مل جائے گی۔ وہ جنجلا کر بولا، جمدر تم میرے دوست اور کاروبار کے ساتھی ہو، اس لیے معاف کرتا ہوں، آئندہ ایسی بات میرے سامنے مت کرنا، ایسا نہ ہو ساتھی ہونے کا لحاظ بھی بھول جاؤ یا پھر غصے میں اسی فارسٹ افسر کا خون کر دوں۔ جمدر نے ہمت نہیں ہاری، وہ ایسا مفاد پرست اور مکار تھا کہ رشتے، قدریں اور جذبات کی اس کے آگے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کا قبلہ وقابہ بس پیسہ تھا، جس کے لیے رشتے بھی، عزت بھی اور جذبے بھی بے شک قربان کی جائیں۔ سلمان احمد اور جمشید کے بیچ بدلتے حالات کے تناظر میں اس کا دماغ بہت دور تک سوچنے لگا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، جمشید تم ایک غیرت مند مرد کی طرح سوچتے ہو، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یہاں کا ہر مرد ایسا ہی کرے، مگر ایک بات ہے، ہم اس صورتحال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فارسٹ آفیسر کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ میرے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا ہے، اگر تم ٹھنڈے دماغ سے کام لوگے تو بہت فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ جمشید سرد لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں تمہارا دماغ شیطان کا اڈا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں تماشا چلتا رہتا ہے، چلو اپنا آئیڈیا سناؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہم کس طرح افسر کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جمدر نے کہا، فقیر اللہ چچا زیادہ دور نہیں گیا، اسے روک کر یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ آپ کو فارسٹ آفیسر کا سودا منظور ہے، مگر ایک شرط ہے، 3 مہینے سے پہلے وہ ہنا سے شادی نہیں کرے گا، اس دوران میں ہم سمجھوتے کے مطابق لکڑی آگے منتقل کر دیں گے، 3 مہینے کے بعد تم انکار کر دو گے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں مضبوط حالت میں ہیں، اس فارسٹ آفیسر میں اتنی مجال نہیں کہ وہ زبردستی ہنا کو یہاں سے بگا کر لے جائے، اگر حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک گولی میں اس کا کام تمام کر دیا جائے گا، اسے مارنے کے بعد اگر حالات مشکل ہو جائیں گے تو سیدھا سیدھا غیرت کے نام پر قتل کا رنگ دے دیں گے، ضرورت پڑنے پر کسی لڑکی کو بھی اس کے ساتھ لٹکا سکتے ہیں، ایسے واقعات تو اکثر یہاں ہوتے رہتے ہیں۔ جمشید خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، اس کے چہرے پر چھایا تناؤ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا، اس کی جگہ ایک وحشیانہ چمک پیدا ہوگی۔ اس نے جوش سے کہا، جمدر میں جانتا تھا تم ایسی ہی کوئی شیطانی چال کے بارے میں بتاؤ گے، صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمہاری اس بات میں بہت وزن ہے، مگر کیا ضروری ہے، فارسٹ افسر ہماری شرط مان لے گا، 3 مہینے تک خاموشی سے ہمیں جنگل کاٹنے کی اجازت دے دے گا۔ فارسٹ آفیسر سے یہ بہانہ کیا جا سکتا ہے کہ فوری شادی کرنے سے یہ بات پھیل جائے گی، تمہاری بدنامی ہوگی، گاؤں اور خاندان برادری کے لوگ تانے دے کر جینا محال کر دیں گے، تم کہو گے، کچھ عرصے بعد چپکے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پھر وہ منصوبے کے مطابق سامنے آئے گا، فقیر اللہ چچا کو بھی سمجھا دیں گے کہ وہ اپنی طرف سے فارسٹ افسر کو 3 مہینے بعد شادی کے لیے راضی کر لیں۔ ہماری پلاننگ کے مطابق اگر 3 مہینے نہ صحیح 1.5 مہینہ بھی مل جائے تو کروڑوں کی لکڑی بڑے شہروں میں پہنچا سکتے ہیں۔ جمشید گہری سوچتی ہوئی نظریں سبز جھیل کے فیروزی پانیوں پر جما کر بڑی دیر سے بیٹھا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، تمہارے شیطانی دماغ کی یہ چال مجھے قائل کر رہی ہے، کچھ عرصے کے لیے فارسٹ آفیسر کو دھوکے میں رکھ کر اپنا فائدہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں، بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، اگر حد سے بڑھ کر مسئلہ بن گیا تو اس کا پتہ کاٹ دوں گا، اسے قتل کر کے ملک امین شیر کی پناہ میں گئے تو بھی قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ دونوں سر جوڑ کر اپنے منصوبے کو آخری شکل دینے لگے، پھر جمدر اٹھ کر تیزی سے دوڑتا ہوا اس راستے پر جانے لگا جس پر فقیر اللہ گھوڑے پر سوار ہو کر گیا تھا۔ ایک فیصلہ ان دونوں نے کیا تھا، ایک فیصلہ ان کے بارے میں مقدر نے محفوظ کیا ہوا تھا، اب یہ تو آنے والے وقت میں ہی ظاہر ہونے والا تھا، کون سا فیصلہ کس کے حق میں سازگار ہوتا ہے اور کس کے حق میں ستمگار ہوتا ہے۔ سلمان احمد بڑی بےتابی سے فقیر اللہ کا انتظار کر رہا تھا، دوپہر ڈلنے لگی تھی، آج اس کی شہر واپسی تھی، فقیر اللہ کے آنے میں مزید تاخیر ہوتی تو شہر جانے کا فیصلہ کل کے لیے ملتوی ہونے کا اندیشہ تھا، کیونکہ تلچون سے بڑی سڑک تک 3 گھنٹے کا پیدل سفر تھا، یہ سفر بھی پہاڑوں اور کھائیوں کے درمیان سے گزر کر کرنا پڑتا تھا، اکثر شام کے وقت اس راستے پر سفر سے گریز کیا جاتا تھا، کئی دفعہ رات کو سفر کرنے والوں پر بیڑیے اور ریچھ حملہ کر چکے تھے، اس پر ہر گزرتا لمحہ بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ شہر جانے کی پریشانی اپنی جگہ، اس سے بڑھ کر اسے جمشید کے جواب کی فکر تھی، اس نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، اپنی محبت پانے کے لیے اس نے یہاں کی روایات کے خلاف قدم اٹھایا تھا، وہ سمجھتا تھا ایسی بات کہہ کر اس نے اپنے لیے بے شمار مسائل پیدا کیے ہیں، قبائلی تہذیب و تمدن کے حامل یہ لوگ بات بات پر بندوق کا استعمال کرتے تھے، کسی کو قتل کرنے کے لیے قانون اور سزا کا خوف ان میں بہت کم پایا جاتا تھا، یہ رویے محسوس تلچون تک محدود نہیں تھے، دیامر کی ہر وادی اور ہر علاقے میں بسنے والے لوگوں کی فطرت میں شعلہ مزاجی اور برہم طبیعتی کا ہونا موجود تھا، یہ سب جاننے کے باوجود سلمان احمد کا جنون ہنا
کو پانے کا تمنائی تھا۔ یہ سب حوصلے کی بات تھی، جذبے اور شدت کا کمال تھا۔ بڑی بے قراری کے بعد فقیر اللہ آ گیا۔ سلمان احمد نے چھوٹتے ہی سے پوچھا، چچا فقیر اللہ، بہت دیر لگا دی تم نے، کیا جمشید سے معاملات طے پا گئے ہیں؟ اس نے کہا، سر بڑی مشکلوں سے چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی ہے، مگر ابھی راستہ نہیں بنا ہے۔ آپ کی خواہش پوری ہونے میں ابھی رکاوٹیں باقی ہیں۔ کھل کر بتاؤ چچا، میں پہلیاں سننے کا عادی نہیں، ہنا تک پہنچنے کی آسانیاں جاننے کے لیے بے قرار ہوں۔ کیا جمشید نے میری پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا ہے؟ میں آپ کی بےتابی سمجھتا ہوں سر۔ فقیر اللہ ہنس پڑا۔ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ جمشید اس وقت بڑا مجبور ہے۔ لکڑی کے اس دھندے میں اس کے لاکھوں پھنس گئے ہیں۔ اسی مجبوری کی وجہ سے اس نے آپ کی آدھی بات مان لی ہے۔ وہ چاہتا ہے پہلے آپ اسے 3 مہینے کی چھوٹ دے دیں، وہ اس دوران لکڑیاں کاٹ کر دوسری جگہ منتقل کرے گا۔ 3 مہینے بعد آپ کی شادی ہنا سے کر دی جائے گی۔ سلمان احمد گہری سوچ میں پڑ گیا۔ جمشید نے سودا ایک حد تک قبول کر لیا تھا، یہ اس کے لیے اطمینان کی بات تھی، لیکن 3 مہینے کی شرط کئی اندیشے جگاتی تھی۔ اس نے کہا، جمشید جیسے بے ایمان شخص پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا، 3 مہینے تک ہنا کو مسلسل اپنی نظروں میں نہیں رکھ سکتا۔ میری 1000 مصروفیات ہیں۔ جمشید جیسے مکار سے کچھ بھی بعید نہیں کہ مجھے 3 مہینوں کی امید میں رکھ کر یہاں کوئی تماشا لگا دے۔ یہ اس کا علاقہ ہے، میری عدم موجودگی میں وہ زبردستی ہنا سے نکاح پڑھوا سکتا ہے، اس کے لیے میں 3 مہینے والی بات نہیں مان سکتا۔ فقیر اللہ فکر مند لہجے میں بولا، جمشید کا بھی یہ آخری فیصلہ ہے، اس سے یہ اندیشہ ہے کہ فوری طور پر آپ کی اور ہنا کی شادی ہوگی تو خاندان برادری میں نہ کٹ جائے گی۔ سب تانا دے دے کر اس کا جینا محال کر دیں گے کہ لکڑی کے لیے اپنی عورت بیچ دی، اس لیے اس کی رائے یہ ہے کہ 2-3 مہینوں کے بعد وہ خود ہی کسی بہانے سے ہنا سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دے گا۔ سلمان بڑی دیر تک سوچتا رہا۔ اسے جمشید پر اعتبار نہیں تھا، بہت کم عرصے میں وہ اس کے مزاج سے واقف ہو گیا تھا۔ قول و قرار، وعدے اور قسمیں اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے تھے۔ اپنی ضرورت اور فائدے کے لیے ان کا کسی بھی موقع پر استعمال کرتا تھا۔ سلمان کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا، وہ کسی فلم ہیرو کی طرح ہنا کو بگا کر نہیں لے جا سکتا تھا۔ جمشید کو لالچ دے کر ہی اپنی محبت پانے کی تدبیر اس کے لیے مناسب لگتی تھی، لیکن آنکھیں بند کر کے جمشید کی بات پر بھروسہ کرنے کو بھی وہ تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا، چچا میں جمشید پر بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ پکے کاغذ پر لکھ کر دے تب بھی اس سے دھوکے کا اندیشہ رہے گا۔ اس کے باوجود اس کی بات ایک حد تک مان لیتا ہوں، تم جا کر اسے بتا دو کہ 3 مہینے کی بجائے 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد میں ہنا سے شادی کر لوں گا۔ معاہدے کے مطابق شادی کے بعد وہ 2 مہینے تک لکڑی کاٹ سکتا ہے۔ بہتر سر، جو آپ مناسب سمجھے۔ کیا یہ پیغام لے کر میں ابھی چلا جاؤں یا میرے واپس آنے تک رات ہو جائے گی؟ آپ کا شہر جانا آج ممکن نہیں ہو پائے گا۔ سلمان کچھ سوچتے ہوئے بولا، نہیں چچا، میرا آج شہر جانا بہت ضروری ہے، کل دفتر میں ایک اہم میٹنگ ہے، تم یہ کام کل کر لو۔ اس کے علاوہ نمبردار عنایت جب شہر میں واپس آ جائے تو اسے میرا پیغام پہنچانا ہے، جس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتانا ہے۔ میں آفس کے فون پر تم سے رابطہ کروں گا، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جو ہدایات دینی ہوگی فون کے ذریعے ہی دے دوں گا۔ اگر ضرورت پڑی تو میں خود بھی آ جاؤں گا۔ اس وقت تک میری نمائندگی کرتے رہو، تم یہ سارے معاملات طے کرو گے۔ میں چلاس دفتر پہنچ کر تمہارے بیٹے کی نوکری کے لیے کام کروں گا، مجھے امید ہے تم بھی مایوس نہیں کرو گے۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، یہ پرانا مقولہ ہے، اپنی ضرورت کے تحت ہر کوئی اسے استعمال کرتا ہے۔ سلمان بھی اسی فلسفے پر عمل کر رہا تھا۔ ویسے تو وہ بڑا ایماندار اور فرض شناس افسر تھا، مگر ہنا کو پانے کے لیے ایسا سودا سما گیا تھا کہ اس کے بدلے جمشید کو غیر قانونی طور پر لکڑی کاٹنے اور آگے بیچنے کی اجازت دینے والا تھا۔ سیانے یہ بھی کہتے ہیں کہ تمنا کا ہر قدم کانٹوں میں الجھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کا یہ دشتنما قدم کوچے جانا تک پہنچتا ہے یا پھر راستے میں ہی لہو لہان ہو جاتا ہے۔ ہنا ان دونوں بہت پریشان تھی۔ ویسے تو ہر طرف خاموشی تھی۔ سلمان کے جانے کے 3 دن بعد اس کا ابا شہر سے واپس آ گیا تھا۔ اگلے دن چچا فقیر اللہ گھر آیا، ماں سے آنکھ بچا کر اسے ایک لفافہ دے گیا۔ اس کے دک تک کرتے دل نے ایک دم سمجھ لیا کہ یہ سلمان کی طرف سے کوئی پیغام ہوگا۔ محبوب کا الفت نامہ پا کر اسے مسرت تو ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک خوف آمیز حیرت ہوئی کہ اس نے تیسرے بندے کو اس راز میں شریک کیوں کیا ہے۔ کئی اندیشوں میں گر کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر سے بس چند سطروں کا مؤثر رکا برآمد ہوا۔ اس نے لکھا تھا، ہنا میں تمہاری تمنا سے باز نہیں آ سکا، مجھے تمہیں پانے کے لیے آخری حد تک جانا پڑے گا تو جاؤں گا۔ میں نے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے ہیں، بہت جلد تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں تمہارا حصول اتنا آسان ہے، مجھے یقین ہے تم میرے ساتھ دو گی۔ آئندہ کوئی بھی بات ہوئی تو میں چچا فقیر اللہ کے ذریعے تم تک پہنچاؤں گا۔ یہ چند سطریں پڑھ کر اس کا اضطراب 2 چند ہو گیا۔ سلمان احمد نے بات واضح نہیں کی تھی، اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے پانے کے راستے سے تلاش کر رہا ہے۔ کیا جمشید آسانی سے راستے سے ہٹ جائے گا؟ کیا اس کے گھر والے اتنے بڑے فیصلے کو قبول کر لیں گے؟ شرم اور خوف کی وجہ سے چچا فقیر اللہ سے پوچھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ بس ایک نامانوس سی بے چینی اور گھبراہٹ سے اس کے دن کٹنے لگے۔ ایک دن چچا فقیر اللہ گھر آیا، وہ بہت خوش تھا۔ اس کے بیٹے کو جنگلات میں نوکری مل گئی تھی، اس کی ڈیوٹی سلچون میں ہی لگی تھی۔ اس کے مطابق سلمان صاحب نے اس کے بیٹے کو فارسٹ گارڈ کی نوکری دے دی تھی۔ وہ سلمان کو دامن بھر بھر کر دعائیں دے رہا تھا۔ ہنا یہ سن کر آپ مسکراتی، اس کے دل میں خوشی اور فخر کے جذبات بھر گئے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ سب سلمان احمد نے اس کے لیے کیا ہے، اسے پانے کے لیے راستے ہموار کر رہا ہے۔ پھر ایک دن ساری بات واضح ہو گئی۔
इस दिन वो छोटे भाई के साथ हालांकि घर गई। वापसी शाम को हुई। घर आई तो माँ के चेहरे पर वहशत कुंदी हुई थी। अब्बा मौजूद नहीं था। माँ इसे घूरती हुई नजरों से देखते हुए बोली, जंगलात का अफसर फिर आया है। जानती हो इसने क्या कहा? इसने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। हिना को ऐसा लगा वो नांगा पर्वत की सारी बर्फ शोर में चाहती हुई आ रही हो और वो इनकी जद में आकर दब गई हो। क्या कह रही हो माँ? वो बड़ी मुश्किल से थूक निकलते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद समझ नहीं सकी हूँ। माँ उलझी अंदाज में बोली, इसने फकीर अल्लाह के जरिए पैगाम भेजा है। इसके दिल में वहशी घोड़े जैसे सरपट दौड़ने लगे। इनके सुम्मू के तले वो कुचली भी जा रही थी। सलमान ने पहले ही कह दिया था कि इसे हासिल करने के रास्ते तलाश कर रहा है। क्या वाकई इसे कोई रास्ता मिल गया है जिस पर चलकर वो मोहब्बत की जन्नत तक पहुंच गया है? मगर हजार अंदेशे भी थे, लाखों सवाल भी थे। वो मुतफक्किर लहजे में बोली, मगर माँ वो इतना नादान नहीं। इसे मालूम है मैं किसी और के नाम से जुड़ी हुई हूँ। यही तो हैरत की बात है। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि इसने जमशेद को मनवा लिया है। वो दरमियान से हट गया है। माँ मेरा दिल सख्त घबरा रहा है। ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है। जमशेद आसानी से अलग हो जाए मेरा दिल नहीं मानता। माँ फिक्रमंदी से बोली, तुम्हारे अब्बा बहुत परेशान थे। जमशेद और इसके घर वाले, खासकर तुम्हारे बड़े अब्बा जो हंगामा करेंगे। हमारे लोग बात का बतंगड़ बनाने में माहिर हैं। ऐसा ना हो तुम्हारे इस अफसर के साथ किससे फैल जाए। हिना का दिल धुआं धुआं हो रहा था। खौफ और आने वाले दिनों की संगीनी के साथ एक गुदगुदाता सा एहसास इसकी रगों में दौड़ रहा था। माँ के चेहरे पर भी परेशानियों का जाला सा बुन गया था। आंखों में अनजाने मौसमों के अंदेशे हलकोरे ले रहे थे। हिना बोझल कदमों से चलती हुई अपने कमरे में मसहरी पर लेटकर शदीद इज़्तिराब की हालत में आने वाले हालात के बारे में सोचने लगी। खौफ इतना सवार हो गया था कि सलमान अहमद की शरीके हयात बनने की खुशी मदम पड़ गई। इसका ताल्लुक, इसकी दिल लगी शायद ऐसे हालात की तरफ बढ़ रहे थे जहां अंदेशे थे और बेशुमार हदशे थे।